السلام علیکم، میں ہوں انیس خان اور آج ہے اگست کی 26 تاریخ۔ عمران خان سے 4 ماہ بعد بہنوں کی اکٹھے ملاقات ہوئی ہے اور بہت ہی سنسنی خیز خبریں باہر آئی ہیں۔ یہ انتہائی اہم اس لیے تھا کہ عمران خان کو مکمل آئسولیشن میں رکھا گیا تھا۔ صرف ایک بہن کی ملاقات ہوتی تھی اور حلیمہ خان کی ملاقاتیں 4 مہینے سے بند تھی۔ آج عجیب منظر تھا کہ تینوں بہنوں نے 4 ماہ بعد 5 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے عدالت میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی سماعت پہ وکلاء نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ وکیلوں کو اور فیملی کو اندر نہیں آنے دیتے تو ہم اس ٹرائل کا بائیکاٹ کریں گے، آپ کرتے رہیے جو کرنا ہے۔ یہ سماعت اس لیے بھی ضروری تھی کہ پہلے 6 اگست سے یہ سماعت ڈیو تھی، 6 کو کینسل ہو گئی، 11 کو ہو گئی، 19 کو ہو گئی، 21 کو کینسل ہو گئی، اور وہ پھر سماعتیں کینسل ہو رہی تھی، آج ہو گئی ہے۔ اس سماعت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تینوں بہنوں نے ملاقات کی۔ وکلاء نے سلمان راجہ، گوہر وکیل صاحب جو ہیں چیئرمین، اس نے ملاقات کی، علی ظفر نے کی، نعیم حیدر پنچوتا، خالد یوسف اور باقی جو وکلاء کا پینل تھا انہوں نے ملاقات کی، اور یہ 5 گھنٹے طویل ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے بعد حلیمہ خان نے باہر آ کے کچھ بڑے فیصلوں سے قوم کو آگاہ کیا۔ پہلا تو یہ تھا کہ عمران خان نے یہ پوچھا کہ جو حلیمہ خان کے بیٹوں دونوں کو گرفتار کیا ہے اس کی تفصیل پوچھی، اور پھر بتایا کہ بشرا بی بی کو بھی صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے اس پہ یہ اذیتیں کی ہیں کہ میں جھک جاؤں، لیکن قوم کو بتا دے کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، چاہے ہماری ساری فیملی کو جیل میں ڈال دے۔ دوسری، عمران خان نے حکم دیا کہ جتنے بھی قائمہ کمیٹی ہیں قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے، ان تمام سے تحریک انصاف کے ایم این ایز فوراً ریزائن کر دے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تیسری بات یہ انہوں نے کی کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس پہ آج ہی سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے۔ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تو یہ ہے کہ اس الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس الیکشن جعلی میں جاتے ہیں تو یہ اس حکومت کی ویلیڈیٹی ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ صحیح جمہوریت ہے، جبکہ یہ جعلی جمہوریت ہے۔ تو آج جو کمیٹی فیصلہ کرے گی ان فیصلوں کی روشنی میں کل عمران خان حکم کریں گے۔ دوسرا جو ایک اور فیصلہ یہ ہے کہ جب تک عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہے، وہ اگر بحال ہوتے ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اگر وہ نہیں تو پھر محمود خان اچکزئی ہوں گے۔ بہت سارے تحریک انصاف کے کمپرومائز لیڈر اس فیصلے سے اختلاف کر رہے تھے، لیکن آج عمران خان نے بحث ہی ختم کر دی۔ اسی طرح سینٹ میں شبلی فراز جب تک اپوزیشن لیڈر ہے اور اس کو بحال کرنے کی کوشش کیجیے، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ناصر عباس جعفری صاحب جو ہیں وہ ہوں گے اپوزیشن لیڈر۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ ایک اور انہوں نے وزیرستان اور باجوڑ میں آپریشن کی مخالفت کی کہ اس سے عام سویلین کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور فائدہ کم ہوتا ہے، اور یہ کہا کہ فوراً اس آپریشن کو روکا جائے۔ افغانستان کے لوگ جن کو زبردستی باہر نکالا جا رہا ہے، عمران خان نے ان سے اظہار ہمدردی کیا اور شرمندگی محسوس کی کہ 40-45 سال سے یہ لوگ یہاں ہیں اور ان کو اب زبردستی بغیر کسی پلاننگ کے نکالا جا رہا ہے، اس کی مخالفت کی۔ ایک اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کرکٹ کو محسن نقوی نے تباہ کیا، اسی طرح بڑوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور ایک بات آخر میں یہ کہی کہ مجھ سے جیل میں آ کے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ ساری تفصیل تھی جو حلیمہ خان کی پریس کانفرنس میں تھی۔ آج بہت بڑی تعداد میں ورکر جیل کے باہر گئے تھے، اور ورکروں کا پریشر تھا کہ جب حلیمہ خان کو جیل کے اندر گاڑی میں لے کے جا رہے تھے، پہلے تو 5-5 کلومیٹر پیچھے روک دیتے تھے، تو پولیس نے سلوٹ کیا اور ان کی گاڑی اندر چلی گئی۔ یہ صورتحال تھی۔ میں نے کہا اب تک یہ ساری تفصیل پہنچا دوں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔